بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ سورہ معارج کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ معارج بھی سورۃ الحاقہ کے زمانے کی نازل شدہ سورت ہے، یعنی مکے کی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے صورت ہے۔ اس صورت کے مضامین میں کفار کو تنبیہ و نصیحت ہے، قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے بارے میں انہیں بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ سامنے آ جائے گا تب پتہ چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کے جواب میں وہ چندرا کر چڑھانے کے انداز میں کہا کرتے تھے، لے آؤ اپنا عذاب، کب آئے گا وہ عذاب، آ جائے۔ اس انداز سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا چیلنج کرتے تھے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ جس کے تم جلدی آنے کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ کوئی ہنسی اور کھیل نہیں ہے، یہ بڑی سخت چیز ہے، چاہے وہ قیامت ہو یا اللہ کا عذاب ہو۔ تو قیامت کا ذکر ہے اس کے اندر، آخرت کی بات ہے کہ جب وہ آئے گا تو کیسا سخت وقت ہوگا کہ انسان سب کچھ بھول جائے گا۔ یہاں جن کی خاطر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، وہیں ان کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے۔ اور پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ بہرحال جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر اس رسول کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے اعمال اور پھر وہی ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے، ان کا ذکر آتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے۔ یہاں سائل کی بات، سائل سوال کرنے والا بھی ہوتا ہے، ویسے تو ہم سائل مانگنے والے کے لیے عام طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن سوال کرنے والا بھی سائل ہے۔ تو بعض مفسرین نے اسے سوال کو پوچھنے کے معنی میں ہی لیا ہے، بعض نے کہ پوچھتے ہیں کب آئے گی وہ قیامت، کب ہوگا یہ معاملہ۔ لیکن قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی یہ بات آتی ہے سامنے، اور اکثر مفسرین نے اس جگہ اس بات کو مانگنے کے معنوں میں ہی لیا ہے، یعنی سوال کے معنی میں نہیں بلکہ مانگنے کے معنوں میں لیا ہے، مطالبہ کرنے کے معنی میں لیا ہے۔ اور وہ ترجمہ کیا ہے ہم نے، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نضر بن حارث بن کلدہ کے اس بات کو کہ جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، سورہ انفال آیت 32 میں نقل کر دیا ہے، جس میں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ اے اللہ، اگر یہ واقعی تیری ہی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ یعنی یہ اتنی جرت تھی ان کی، اور یہ جرت اس بنیاد پر تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہونا نہیں ہے، یعنی بات جو کہی جا رہی ہے یہ واقعہ نہیں ہے، یقین نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ نہیں تھا کہ یقین ایسا ہوگا، بلکہ اسی اعتبار سے کہ جو مہلت ملی ہوئی تھی، ان کے اس طرح سے چیلنج کرنے کے جواب میں کوئی واقعہ رونما نہیں ہو رہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو خبر دی جا رہی ہے یہ غلط ہے، جھوٹی خبر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس مہلت کو انہوں نے گویا کہ یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ اس سے بجائے فائدہ اٹھانے کے وہ اس کا نقصان انہیں یہی ہو رہا تھا کہ اس کی بنیاد پر ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ واقعہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے واقع جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ تو پہلی آیت کے اندر یہ بات بتائی، اور پھر دوسری آیت میں فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے یہ عذاب ہے، للکافرین کافروں کے لیے ہے، لیس لہ دافع کوئی اسے دفع کرنے والا یعنی دور کرنے والا، کوئی اسے جو ہے روکنے والا نہیں ہے۔ لیس لہ دافع یعنی جب یہ عذاب آ جائے گا تو کسی کے بس میں نہیں ہوگا
کہ وہ اس عذاب کو روک دے، وہ اس کے آگے کوئی بند باندھ دے، وہ اس سے کہیں بھاگ کر چلا جائے۔ تو ایک بات تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے، یہ جس کا ذکر یہ کر رہے ہیں، تو یہ اسی تناظر میں ہے کہ مانگنے والے کون تھے؟ جو ایمان نہیں لا رہے تھے، تو بتایا جا رہا ہے تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے یہ عذاب ہے جو جلد آنے والا ہے۔ لیس لہ دافع، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے جب یہ آ جائے گا۔ من اللہ ذی المعارج، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں، عذاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، جو عروج کے زینوں کا، ذی المعارج، جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ اب یہ عروج کے زینے کیا ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ معارج کا یہ لفظ معارج ہے، یہ معرج کی جمع ہے، جس کے معنی زینے یا سیڑھی کے ہیں، جس سے اوپر چڑھا جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو جس سے اوپر چڑھا جائے اس کے لیے یہ معارج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت بالا و برتر ہے، اس کے حضور باریابی کے لیے فرشتوں کو بھی بلندیوں پر بلندیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ باقی یہ کیسے ہیں، کیا ہیں، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یعنی یہ متشابہات میں سے ہے یہ مضمون، کہ جو آگے بیان ہو رہا ہے، اس کے اندر مزید اور آگے بات آ رہی ہے۔ تو فرمایا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی اب یہاں پر یہ معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور روح سے مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے کئی مقامات پر روح کا لفظ روح الامین کہہ کر کہا، کبھی ویسے کہا، روح کا لفظ کہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ سورہ قدر کے اندر اس طرح آتا ہے، اور دیگر مقامات پر ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو کہا کہ وہ اور ملائکہ فرشتے جو ہیں یہ اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو اب یہاں یہ چڑھ کر جانا ہے، پھر وہی بات ہے کہ یہ بھی متشابہات میں سے ہے، یعنی وہ مضمون جس کا کوئی متعین معنی ہم نہیں بتا سکتے، بیان کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، اور اس لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ بہرحال یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عروج کا معاملہ، بلندی کی بات ہے یہ، تو یہ اس کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتوں کے چڑھنے کی کیفیت کیا ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے جو دنیاوی حساب ہیں، تمہارے جو دنیاوی اوقات کے پیمانے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے، 50,000 سال کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسا دن، تو ایک دن جس کی مقدار تمہارے جو حساب ہے اس کے حساب سے 50,000 سال ہے۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین نے وہاں یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے، وہاں 1000 برس کا ہے یا 50,000 سال کہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بات ہے کہ 1000 سال یا 50,000 سال، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے جو پیمانے، اس کے جو دیکھنے کی نظر ہے، اس کا جو اپنا اس کی جو محدودیت ہے اس کے معاملے میں، تو جن پیمانوں سے وہ اپنے وقت کو ناپتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بالکل مختلف ہیں۔ یعنی وہاں کی بات کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے جو منصوبے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کائناتی منصوبے بنائے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے ایک تو یہی، جیسے کہا کہ اس کیا کہ ایک اسکیم 1000 سال 50,000 سال پر محیط ہے، اور ورنہ کائناتی منصوبے لاکھوں کروڑوں اربوں سال کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کائنات کی وسعت کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نوری سال کا ایک ہم نے پیمانہ مقرر کیا، پھر نوری سال کے حساب سے ہم نے کہا اتنے 1000 نوری سال کے بعد جو ہے کوئی شعاع زمین پر پہنچتی، بعض سیارے بعض ستارے ایسے، یعنی آدمی کے حساب کتاب سے ماورا
تو یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو آج کے دور میں سمجھ میں نہ آتی ہو کہ کیسے کیسے منصوبے کیا کیا ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا اب ہونا چاہیے، تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ رب العالمین کے منصوبے اس کے اپنے حساب سے ہیں، اپنے اس کے جو اس نے طے کر رکھا ہے، جو اس کا منصوبہ ہے اسی کے مطابق روب عمل آتے ہیں، کسی کے کہنے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ تو ایسے یہ منصوبہ جس میں دنیا میں زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے، اور اب کب بھیجا ہے، کب تک رہیں گے، یہ سلسلہ کب تک چلے گا اللہ ہی کو معلوم ہے، اور کب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، اور کب جو ہے انہیں دوبارہ اٹھائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ اس اعتبار سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پیمانے، تم جو سوچ رہے ہو کہ تمہارے کہنے کے بعد ہی کام نہیں ہوا تو شاید یہ ہوگا ہی نہیں، تو یہ تمہاری محدود عقل کا معاملہ ہے، تمہاری محدود نظر کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس اے نبی صبر کرو، صبر جمیل، خوبصورت، عمدہ صبر، شائستہ صبر، یعنی جس صبر کے اندر شکایت نہیں ہے، جس صبر کے اندر کوئی کسی قسم کے باویلا نہیں ہے، بلکہ یہ شائستگی کے ساتھ شریف آدمیوں کی طرح سے یعنی اپنے کام پر لگے رہو۔ صبر کرنے کے جو مفہوم ہے سارا وہ سامنے رہنا چاہیے، تو اسی کے اندر یہ بات ہے کہ شائستہ صبر جس میں آدمی اس اعتبار سے یعنی اس کو اپنا مقصد سمجھ کے اپنی جگہ پر اپنی جو طریقہ کار لوگوں کے ایسے لوگوں کے مقابلے میں اسے اختیار کرنا ہے کہ جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اپنے کام سے کام رکھ کے اس پر اسے نظر انداز کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرتے چلے جاتے ہیں، اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی باتوں میں الجھتے نہیں ہیں۔ جاہلوں کے کا جواب خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال صبر کی بات کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو قریب دیکھنے اور دور سمجھنے کا جو معاملہ ہے، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو بات یہ کہ بعید از امکان یعنی کام نہیں ہو سکتا، اللہ کے سامنے موجود ہے کہ یہ ہونا ہی ہے سامنے، اور دوسری بات یہ بڑی دور کی چیز سمجھتے ہیں، اور یہ ہماری نگاہ میں قریب بالکل۔ یہ جو کہا الفاظ جو ہیں وہ خود وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسے دور سمجھتے ہیں، انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنا جو ہے، دیکھا کس چیز کو جاتا سامنے ہوتی ہے، اسے دیکھا جاتا ہے، تو ونراہ قریبا، دیکھنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور یہ بات اس اعتبار سے بھی ہے کہ دیکھنے والے کا مقام کہاں ہے، کہاں سے وہ کیا دیکھتا ہے، کہاں سے کیا دیکھتا ہے، تو یہ جو اس کا کینوس اسی اعتبار سے وسیع ہوتا ہے جتنا جہاں سے دیکھتا ہے وہ۔ اس کی مثال ہمارے سامنے بہت واضح ہے۔ قرآن مجید یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ حشر کے دن وہاں پر آخرت میں انسان کا معاملہ یہ ہوگا، انسان کا معاملہ یہ ہوگا، اس کی نظر وہ وسعت پا چکی ہوگی اس جگہ سے، وہ جب اس دنیا کی طرف دیکھے گا، یعنی کہاں سے دیکھ رہا ہے، اس سے اس لامت نہیں جہاں پر وہ اس وقت موجود ہے کہ یہ کیا حیثیت اس کی ہے، تو وہاں سے دیکھے گا تو کیا کہے گا، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، یعنی انسان اپنے دنیا میں رہنے کے بابت کیا کہے گا، ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ہم یہاں ٹھہرے، یعنی یہ کیفیت ہے اس کی۔ تو یہ وہاں پر جا کر اسے اب جس جگہ سے وہ دیکھتا ہے اور جو اس کا اب جس تناظر میں جہاں پر پہنچ چکا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے اسے۔ تو دنیا میں یہ انسان سمجھتا ہے کہ بس شاید یہی بہت بڑا معاملہ ہے، تو یہی چیز ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا، پھر دیکھے گا، پھر وقت اور زمانے کے پیمانے جب وہ سامنے آئیں گے تو پھر لگے گا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یہ اسے دور سمجھتے ہیں۔ پھر اس دن یعنی قیامت کے کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے مناظر، اس کی کیفیت بیان کی، فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، وہ عذاب یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی بات ہے یا حشر کے دن کی بات ہے، یہاں تو قیامت کا معاملہ ہے۔ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کئی مقامات ایسے سامنے آ جاتے ہیں جس میں پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا ایک ساتھ آ جاتے ہیں، کبھی الگ الگ کر کے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔
یہ مضمون بھی کئی مقامات پر ہمارے سامنے آیا ہے اور آگے بھی آئے گا۔ پہاڑوں کی بات تو ہے، یہ جو یوم تکون السماء کالمہل کی بات ہے کہ آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اس روز، اس کی بات یہ ہے کہ اس کا معاملہ کہ رنگ بدلنے والا بار بار رنگ بدلے گا۔ چاندی جب اس طرح ہوتی ہے تو پگھلی ہوئی تو اس کے یہ کیفیت ہوتی ہے، تو بتایا کہ اس طرح سے کیفیت نظر آئے گی۔ اور پہاڑ جو مختلف رنگ کے ہوتے ہیں جب یہ اوپر اڑ رہے ہوں گے تو ایسا لگے گا جیسے کہ رنگ برنگی اون کے گچھے ہیں جو کہ فضا کے اندر تیر رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت بتائی ہے کہ جسے آدمی بڑا مضبوط سمجھتا ہے کہ یہ کیسے نظام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہی معاملہ، آج کے دور میں بھی بات سمجھ میں آتی رہتی، علم جتنا انسان کو حاصل ہو گیا ہے کہ اگر یہ کشش ثقل ختم کر دی جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ چیزیں جو ہیں پھر یہ زمین پر ٹھہریں گی نہیں بلکہ یہ اس سے آزاد ہو جائیں گی۔ اور پھر جس طریقے سے اللہ تعالی نظام عالم کو دھرم برم کر دے گا تو اس کی کیفیات نے جو بیان کی، پھر فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ نہ پوچھنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا حال پوچھنا، اس کی مدد کرنا، اس کے کام آنا۔ جگری دوست تو دوستی کا جو معاملہ ہے وہ دنیا کے اندر بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور لوگ دوستوں پر بڑا انحصار کرتے ہیں، دوستوں کے کام آنا، دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ اور یہ معاملہ اس وجہ سے نہیں کہ جانتے نہیں، یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، یعنی وہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے پر جو گزر رہی ہوگی وہ ان کے سامنے ہوگی، یعنی جس مشکل میں کوئی پھنسا ہوا ہوگا، جس کیفیت میں ہوگا تو اسے دیکھ رہا ہوگا ایک دوسرے کی کیفیت کو، لیکن مدد کرنے سے قاصر ہوگا کہ اس سارے کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اور اگر وہ مجرم ہے تو کیا حال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بیان کروا رہے ہیں، اور بات مجرموں سے ہی ہو رہی تھی اس وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود یبصرونہم، تو اس کے ساتھ آ گیا کہ دکھائے جائیں گے مجرم، یعنی دوست ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ کاش فدیے میں دے لیا جائے، یعنی اسے بچانے کے لیے، لو یفتدی من عذاب، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، ثم ینجیہ، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ یعنی مجرم کو جو انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا، اس انجام سے جو اس کی کیفیت ہوگی کہ آج جن لوگوں کے لیے وہ سب کچھ اپنا جو ہے کہ یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے، اور ان کی خوشی اور ان کی خواہش جو ہے اس کی نظر میں سب سے بڑی وہی چیز ہے، اس کی اہمیت ہے، اور اس کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن کے عذاب کی کیفیت اور اس کی سختی کا عالم کیا ہوگا کہ انسان کو یہ نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی کہ وہ چاہے گا یہ سب کے سب جو ہیں اس کے بدلے میں داخل جہنم کر دیے جائے، اسے بچا لیا جائے۔ یعنی یہ انسان کی اس کیفیت کا معاملہ ہے کہ جو اس صورتحال کو دیکھ کر اس پر طاری ہوگی۔ مجرم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج یہ مجرم جن کا معاملہ یہی ہے کہ یہی اپنی آل اولاد کی وجہ سے، اپنے کنبے قبیلے کی بنیاد پر، اپنے یہ جو گویا کہیے کہ عصبیت قومی ہے، خاندانی ہے، اس کی بنیاد پر اس دین کو جھٹلا رہے ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کل کیا صورتحال ان کے سامنے آنے والی ہے۔ تو اس دن کی سختی کو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے سامنے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیفیت اس دن سامنے آئے گی۔ تو اس سے بچنے کا معاملہ ہے، یعنی بات کیا ہے، اسے بتانے کی بات کیا ہے کہ اس دن کے جس کو تم نے آسان سمجھ رکھا ہے، اور تم کہتے ہو کب آئے گی وہ قیامت، کب آئے گا وہ عذاب جس کی آپ خبر دیتے ہیں، تو یہ جب آ جائے گا تو ہوگا کیا، یہ تو سوچو اس وقت کیا معاملہ سامنے آ جائے گا، اور اس وقت تمہارے پاس کوئی سبیل نہیں ہوگی،
اس سے اس برے انجام سے بچنے کے لیے مجرم کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ چاہے گا کہ یہ سب کے سب قریبی عزیز جتنے ان کے نام لے کر پھر یہاں تک کہہ دیا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، جتنے بھی لوگ ہیں روئے زمین سارے جائیں۔ ایک آدمی اپنی فکر کے اندر ایسا اس وقت جو ہے منہمک ہوگا اور اس وقت اس کی کیفیت ہوگی کہ وہ سب لوگوں کو فدیے میں دے دیا جائے ثم ينجی، اور لیکن وہ جو ہے وہ بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی، فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ اب یہ جہنم کی بات آ گئی براہ راست، یعنی پہلے قیامت کا منظر تھا وہ جس میں پہاڑ اس طرح اڑ رہے تھے، یہ بات ہو رہی تھی آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح، اب یہ حشر کا میدان ہے اور اب یہ جہنم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ سب تو ان کا خواہش تو اپنی جگہ پر، لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ یہ خواہش پوری ہو جائے، ہرگز نہیں۔ اس کا یہ سارا جو تمنا ہے، جو اس کی یہ خواہش ہے، بیکار۔ انہا لظا نزاعۃ للشوی، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ تدعو من ادبر وتولا، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، وجمع فاوعى، حق سے منہ موڑا، وتولا اور پیٹ پھیری، وجمع فاوعى اور مال جمع کیا اور اسے سینت سینت کر رکھا۔ تو یہ یہاں پر جو بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جہنم جس کا وہ ایندھن بن رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دو باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہی جو سورۃ الحاقہ میں پیچھے ہمارے سامنے آئی تھی، وہاں بھی منظر آیا تھا، یہ بتایا تھا نا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر اس کے سارے کیا کیفیت کیا حالات۔ تو وہاں بھی یہی بات تھی کہ یہ اللہ بزرگ برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی یہ جو ہے مال کا معاملہ اور یہ ایمان نہ لانے کی بات۔ تو یہاں بھی وہی بات کی، تو کیا بتا دیا کہ دو وجوہات ہیں اس کی، ایک حق سے انحراف ایمان نہ لانا، اور دوسرے دنیا پرستی اور بخل، اس چیز نے انہیں جو ہے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو یہ بتایا کہ یہ جہنم میں جانے کا سبب بن گئی بات۔ تو یہاں پر کہا کہ وہ جہنم کی جو آگ ہے، اور اللہ کی ساری مخلوق اپنے اس اعتبار سے ہوش گوش والی کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تدعو من ادبر وتولا، تدعو بلائے گی پکار پکار کر، یعنی ابھی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح ہوگا، زبان قال سے ہوگی، زبان حال سے ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ جہنم خود پہچانے گی، وہ خود بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری، مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات یہاں پر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، دوسرا کیفیت، ان الانسان خلق ہلوعا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا کیا چیزیں، کیا اس کی کیفیت ہے، اس کی پیدائش کے معاملات بتائے بھی ہیں قرآن مجید میں، اس کی ساری اللہ نے تفصیل بتائی ہے، کیسے آدم علیہ السلام کو کس طرح بنایا ہے مٹی سے، کیسی مٹی اور کیا کچھ ہوا، وہ مراحل بتائیں۔ تو اب انسان کی کیفیت، اس کی سرشت، اس کے جو معاملات ہیں، اس کے اعتبار سے اللہ نے صلاحیتیں اس کی، اب یہاں پر ہی بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر کہا ان الانسان خلق ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا گیا۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ ضعیف کیوں ہے، یہ تھوڑ دلی کیوں ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور پھر یہ بھی کہ یہ ختم بھی ہو جاتی ہے، انسان جو ہے مر جاتا ہے، آدمی یعنی ایکسپائر ہے، یہ ہو جا بھائی اتنے دنوں کے بعد ختم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ 10 سال بعد یہ چیز جو ختم ہو جاتی ہے، 20 سال بعد، بلکہ یہ پیمانے بھی اللہ ہی کے ہیں کہ کب کسے ختم ہونا ہے، کب کسے موت واقع ہونی ہے۔ بنیادی طور پر اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سقم نہیں ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے، یہ کوئی کسر نہیں رہ گئی بنانے میں، بلکہ کیا ہے، یہ بنایا ہی ایسا۔ اور کیوں بنایا ایسا؟ اس لیے کہ انسان کی آزمائش کرنی ہے، انسان کی آزمائش کرنی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ظاہر سی بات ہے، جیسے فرشتے بنا رکھے ہیں اس نے، وہ اللہ ہی نے بنائے نا، فرشتے بھی اللہ نے پیدا کیے، اور ان کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے
تو یہ جو کیفیت ہے انسان کے لیے، تو انسان کو اللہ نے اس لیے ایسا بنایا کہ انسان کی آزمائش ہے۔ اب اسی آزمائش میں اس کو کامیاب ناکام دونوں معاملات سامنے رکھے تو بتایا اپنی اس کمزوری پر قابو پانے کا راستہ یہ ہے، یہ طریقہ ہے، ورنہ یہ کمزوری تمہیں لے کے بیٹھ جائے گی۔ یعنی اگر تم نے اس کمزوری پر قابو پانا ہے، صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، تو یہ ہم بتا رہے ہیں یہ راستہ ہے اس کا۔ اگر تم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کمزوری تمہیں لے بیٹھے گی، یہ کمزوری تمہارے اوپر غالب آ جائے گی، لے کے ڈوب جائے گی تمہیں۔ تو یہ جو بات ہے، تو اس اعتبار سے اگر یہ نہ ہوتی کیفیت تو آزمائش کیسے ہوتی انسان کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے تھڑدلا پیدا کیا گیا۔ اب اس کیفیت تھڑدلے پن کی کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، روکنے لگتا ہے۔ یعنی کیفیت ہے اس کی۔ دونوں چیزیں جو ہیں قابل مذمت ہیں، دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ یعنی آدمی کے اندر حوصلہ نہیں ہے، مشکل آ جائے حوصلہ ہار جاتا ہے، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، کسی کام کا نہیں رہتا۔ دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو پھر بھی نہیں کہ چلو پھر ذرا بڑا دل کا بن جائے، پھر بھی چھوٹے دل کا مظاہرہ ہے۔ بخل کیا ہے؟ یہ تنگ دلی کا مظہر ہے نا، چھوٹا دل ہے، یہ اسے حوصلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو بات بتائی تو یہ بتایا کہ یہ تھڑدلے پن کے یہ اظہار کا یہ دو علامات بتا دی، دیکھ سکتا ہے انسان، سمجھ سکتا ہے کیا ہے کیفیت ہے اس کی۔ تو فرمایا کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو اس کا تھڑدلا پن ہے، اور یہ اس کا جو مشکل میں گھبرا جانے والی کیفیت ہے، اور خوشحالی کے اندر جو دل کے بند ہونے کی اور چھوٹے پن کی جو کیفیت ہے، اس کی تنگی کے جو معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہتے ہو تو کیا راستہ ہے؟ بتایا الا المصلین، الا المصلین۔ اب یہاں پر وہ مضمون سامنے آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ استثناء کرتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں، استثناء بتاتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے تو یہ لوگ اس کیفیت سے بچے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کیفیت سے بچے ہوئے یہ لوگ ہیں، مطلب کیا ہوا کہ اس کیفیت سے بچنا چاہتے ہو، اپنی اس کیفیت پر قابو پانا چاہتے ہو، اپنی صلاحیت بڑھانا چاہتے ہو، اور کمزوری کو پر قابو پانا چاہتے ہو، تو یہ راستہ ہے۔ تو بتا دیا کیا راستہ ہے؟ الا المصلین۔ اس عیب سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں؟ وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، مصلین ہے۔ صلاۃ کا لفظ آتا ہے قرآن میں نماز کے لیے، تو اسی مصلین صلاۃ قائم کرنے والے، تو نماز پڑھنے والے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ مجموعہ متعدد مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسان سے کیا کیا اعمال مطلوب ہیں، کون کون سی اس کی شخصیت سازی کے اندر کون کون سے کی خوبیاں ہیں جو درکار ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو ان میں نماز کو اللہ تعالیٰ نے سر فہرست رکھا ہے۔ یہ مضمون تھوڑے سے فرق سے سورہ مومنون میں بھی گزر چکا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہاں لیکن وہاں کچھ محدود تھا، یا کچھ اضافی چیزیں بھی اس میں آتی ہیں۔ آغاز یہاں بھی صلاۃ سے ہوتا ہے، اور اختتام بھی صلاۃ پر ہوتا ہے، وہاں بھی صلاۃ سے آغاز ہو کر صلاۃ پر اختتام ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ نماز قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نمازی جو ہیں اس سے بچے ہوئے ہیں۔ تو نمازی، پھر نماز کا معاملہ ایسا ہے، ایک مسلمان کے بارے میں یہ تصور کہیں نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ نماز نہ پڑھنے کا کوئی تصور ایک مسلمان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ سورہ نساء کے اندر یہ مضمون سامنے آتا ہے کہ منافق بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، انہیں نماز پڑھنے کے لیے آنا ہوتا تھا، اپنے ایمان کے، اسلام کے اظہار کے لیے انہیں نماز قائم کرنی تھی، لیکن ان کی نماز کی کیفیت کیا تھی وہ اللہ نے بتائی۔ یعنی مذبذبین، یا ان کی کیفیت یہ ہے کہ آپ مارے باندھے آتے ہیں، اللہ کو کمی یاد کرتے ہیں۔ ان کا یہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یعنی یہ کیفیت ان کی اللہ نے بتائی، ان کی نماز کی یہ کیفیت ہے۔ تو نماز آنا پڑتا ہے نا، اس لیے تو کیفیت ہے یہ۔ پھر اسی طرح سے یہ بتایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ سورہ ماؤن کے اندر ہی مضمون آ جاتا ہے۔ تب یہ تو بہرحال یہ چیز تو اپنی جگہ، آج کا وہ دور سامنے آ گیا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے شعوری اسلام کے ساتھ، یعنی اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پرواہ نہیں ہے، منافق ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ کے بھی اسلام کو کوئی گزند نہیں پہنچتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ صرف نماز پڑھنا بلکہ ایسی نماز پڑھنا جیسی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے،
سورہ مومنون میں بھی اسی طرح بات ہوئی ہے، یہاں بھی ایسی بات، یہی بات ہو رہی ہے، نہ صرف نماز پڑھنا بلکہ جیسی مطلوب ہے ویسی پڑھنا، ویسا کام کرنا۔ تو یہاں کیا کہا اس نماز کے لیے؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے ہیں، صحب سے بچے ہوئے جو لوگ ہیں، للمصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ دائم کا جو لفظ ہے، اسی یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دائمی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں دائمی مرض ہے، یعنی چلا آ رہا بس یہ مستقل ہے۔ تو یہ جو دائم کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مستقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مستقل نمازی ہیں، ایسا نہیں ہے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، ایسا معاملہ نہیں ہے، گھنٹے دار معاملہ نہیں ہے۔ کوئی ہفتے کا نمازی ہے، یعنی بس جمعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی سال کا نمازی بس عید کے دن نماز پڑھنے چلا جا رہا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جو دن میں 2-4 نمازیں پڑھ لیتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں، بلکہ مستقل نماز ادا کرنے والے، مستقل مزاجی کے ساتھ، اس میں کوئی غفلت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے مصروفیات یا آرام طلبی انہیں نماز سے دور نہیں کرتی ہے، یہ بات۔ پھر جو اس کا دوسرا ایک اور ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، تفسیر اس کی ہوتی ہے صلاۃ دائم کو مائع دائم کے وزن پر، یعنی مائع دائم سے تفسیر اس کی لیتے ہیں کہ مائع دائم ہوتا ہے ٹھہرا ہوا پانی، جو ٹھہراؤ ہے۔ تو ایسے ہی کہا کہ ٹھہری ہوئی نماز، ٹھہراؤ ہے نماز میں، سارے ارکان آرام سے، اطمینان سے، سکون کے ساتھ ادا کریں۔ تو اس کے بارے میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پورے سکون کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں، کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مار، کوا جیسا کہا ہے بس ایک دم، تو یہ بات نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ، اور نماز کے دوران ادھر ادھر التفات بھی نہیں کرتے۔ تو یہ سکون کی بات، اس کی نماز کی کیفیت کی بات ہے۔ تو بہرحال اس پر باتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو نماز کو اس کے مطلوبہ معیار تک لے کے جانا، یہ اپنی جگہ ایک کام ہے اور بڑا کام ہے۔ اس کو بڑی کوشش کے ساتھ میں، بڑی کہیے کہ نگہداشت کے ساتھ میں اس کام کو کرنا ہے۔ نگہداشت کی بات آگے آ رہی ہے۔ آگے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، یعنی ان کا معاملہ۔ تیسری بات کیا آئے گی ان کے ساتھ ہمارے سامنے؟ دوسری بات نماز کی بات، اور نماز کی کیفیت کی، کوالٹی کی بات آ گئی کہ ان کی کوالٹی بھی، کوانٹٹی بھی پوری ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر دائم کے اندر آ گئیں، کیفیت بھی اور کمیت بھی، تعداد بھی پوری ہوگی اور کیفیت بھی اچھی ہوگی۔ اور دوسری بات کیا آ گئی کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، مقرر حق ہے۔ اب اس مقرر حق سے کیا مراد ہے؟ مقرر حق سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی کہا ہے، جیسے سورہ زاریات کی آیت 19 کے بارے میں بات آتی ہے ہمارے سامنے کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ یہاں پر مزید کیا ہے؟ حق معلوم کہا، معلوم یعنی مقرر، معلوم طے شدہ۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کی بات ہے، لیکن یہ صورت پوری جو ہے مکی ہے، اور اپنے مقدار کے ساتھ، نصاب کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ زکوٰۃ کا مدینے کے اندر کا ہے۔ تو اس لیے مفسرین اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے علاوہ بات ہے، یہ اس کے، تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ آدمی اپنی آمدنی کے اعتبار سے اپنا بجٹ بناتا ہے، آمدنی کے اعتبار سے اپنا بجٹ بناتا ہے، محدود آمدنی ہوتی ہے، بجٹ ہوتا ہے اس کا، یا جیسا بھی معاملہ اس کا رہتا ہے، تو بھائی یہ اتنا جو ہے اس غذا کے لیے ہے، اتنا یوٹیلیٹی کے لیے ہے، اتنا فلاں چیز کے لیے، اتنا بچوں کی فیسوں کے لیے، یہ بھی ایک مد ہے، ان کے بجٹ کی ایک مد یہ بھی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ آدمی اس سے غافل نہیں ہے، ان کے بجٹ کا ایک مد جو ہے اس کا ایک یہ بھی ہے کہ اس کے لیے بھی انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور ان کی پھر مزید جو صفت سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ تیسری، کہ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، یصدقون بیوم الدین، تصدیق کرنے والے، برحق ماننے والے روز جزا کو، یعنی ذمہ دار سمجھنا اپنے آپ کو، غیر ذمہ دار، غیر مسئول نہیں بلکہ مسئول، جواب دہ ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ یوم الدین کیا ہے؟ بدلے کا دن۔ والذین یصدقون بیوم الدین، تو یہ بدلے کا جو دن ہے، مالک یوم الدین کی جو بات ہے، تو اب اسی اعتبار سے اس کی تصدیق کرتے ہیں،
اس کو برحق مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ انسان کا عمل بتاتا ہے، یعنی ایک تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کی کیفیت کیا ہے، ایک بات مانتا تو ہے لیکن اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ماننا نہ ماننا برابر ہے، یعنی کیفیت اس کی کہ اس کا کوئی اثر اس کی زندگی پر نظر نہیں آتا، کبھی کوئی احساس، اس کا کوئی خوف، اس کی کوئی تیاری، یہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال تصدیق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اور پھر مزید کیا بات بتائی اس کی، اس تصدیق کے والے سے کیا فرمایا، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ یعنی یہ جو بات بتائی ہے رب کے عذاب کی، جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے، یہ کب ہے، یہ یوم الدین کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی آغاز میں ہی بات آئی تھی سأل سائل بعذاب واقع، جو اب مانگ رہے تھے تو ظاہر اس کا ڈر نہیں تھا ان کے دل میں، اور ڈر کیوں نہیں تھا، یقین نہیں تھا، یقین نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، اس لیے ان کی کیفیت تھی، ان کا معاملہ یہ تھا۔ لیکن جو لوگ ایمان رکھتے ہیں پھر ان کا ڈر کدھر نکل جاتا ہے، یعنی معاملہ جو ہے اس اعتبار سے تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے کہ جب اس یوم الدین کا، آخرت کے کا تصور اور اس کی تفصیلات اور اس کا وہاں جو مناظر، جو حالات بیان کیے گئے ہیں، اگر وہ سامنے رہیں، ان پر نظر رہے اور کوئی غلط عقیدہ انسان کے ذہن میں نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ، یہ تو ہمارا معاملہ ہی نہیں، ہماری بات ہے، ہم تو بس ایسے اور ویسے اور کیسے بس نکل جائیں گے، تو اگر کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے تو پھر یقیناً انسان جو ہے اس دن سے ڈرتا ہے، خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، اس دن کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی، آخری جو درجہ ہے کہ وہاں کیا معاملہ ہے کہ راتوں کو نمازوں کے اندر دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہے یہ جو دعا ہے کہ اللہ آسان حساب فہمی فرمانا، قیامت کے حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ رب العالمین یہ بات فرما رہے ہیں کہ راتوں کو سجدہ و قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا صرف عنا عذاب جہنم، یعنی دعائیں کیا مانگ رہے ہیں، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ ڈر ہے، خوف ہے نا، اس کا احساس ہے۔ راتوں کو، جن کی راتیں سجدہ و قیام میں بسر ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، جو راتوں جو کم ہی سوتے ہیں اور صبح کی گھڑیوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں، یعنی ڈرتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ان کی کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت بیان کی ہے تو یہ اسی بنیاد پر ہے، اسی اعتبار سے ہے کہ اس کا احساس ہے، کام بھی کرتے ہیں ڈرتے بھی ہیں، اور جو لوگ جن کا معاملہ کیا ہے، کام بھی نہیں کرتے ڈرتے بھی نہیں ہیں، یعنی یہ کیفیت جو ہے دوری کی بات ہے، غفلت کی بات ہے یہ۔ ورنہ جہاں جو لوگ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی عبادت بندگی اور اس کے ساتھ تعلق کی جو کیفیات بیان کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کیفیت کیا ہے، یہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کم ہی سوتے ہیں، یعنی یہ ان کی کیفیت ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بتایا، یہ جو عذاب سے ڈرنا، بعض اوقات تصوف کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، عبادت ایسے ہو کہ اس کا خوف ہی نہ ہو اور طمع ہی نہ ہو، یعنی جنت کا شوق نہ ہو اور جہنم کا خوف نہ ہو، اور بس اللہ کی عبادت آدمی کرے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی یہاں ذکر نہیں ملتا ہمیں۔ یہاں تو کیفیت کیا ہے، یہاں تو یہی بات ہے کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف اور طمع کے ساتھ۔ خوف کس چیز کا ہے، جہنم کا ہے، اور خواہش کس چیز کی ہے، تمنا کس کی، طمع کس کی ہے، جنت کی ہے، جنت چاہیے۔ تو یہ بات تو بندہ مومن کی بتائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دن رات یہ جہنم کے اور جنت کے تذکرے پڑھے گا اور اس سے متاثر نہ ہو، کیوں رکھے اللہ نے جہنم جنت کے تذکرے، اس لیے رکھے ہیں نا کہ آدمی ان سے سبق سیکھے، ان سے جو ہے اپنے معاملات کو دیکھے، جائزہ لے۔ ایک سے بچنا ہے، ایک کی طرف جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ یہ سب باتیں بتائی ہیں، کامیابی کا معیار یہ قرار دیا ہے۔ اللہ کی رضا کے معنی کیا ہے، جنت، اللہ کی رضا کے معنی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا وہی کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ
فقط فاز. تو ہمارے سامنے جب سارے مناظر رکھے ہیں تو کس لیے کہ آدمی اس کے ساتھ بالکل وابستہ ہو جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ جن کا معاملہ کیا ہے کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو. یعنی یہ کیفیت فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. یعنی جو جائز حد اللہ نے رکھی ہے اس خواہش یا گویا کہ یہ ضرورت کے اعتبار سے اس کے تحت اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں جو اللہ نے رکھا ہے. مملوکہ عورتیں اور بیویاں ان کے بارے میں جو اللہ نے بات کی ہے تو یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ کہ یہ ایسا نہیں کہ لنگوٹ بند ایسے ہیں کہ یہ اپنی ضرورت سے بے نیاز بس اپنے آپ کو الگ کر لیا، کوئی روبانیت نہیں ہے. جائز حدود کے اندر اپنی خواہشات اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے. یہ کوئی ممنوع معاملہ نہیں ہے. ان حدود سے تجاوز کرنا یہ ہے جرم. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو حد سے تجاوز قبول نہیں ہے. حد کے اندر رہتے ہوئے جو حد اللہ نے مقرر کر دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا، اس کی طرف جانا، یہ جو ہے اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور کہا ہے. سورہ اعراف میں یہ تھا نا کہ کس نے حرام کر دیے وہ زینت جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھی تھی جو تمہارے لیے ہے. تو اس طرح سے اس حدود کو پامال نہیں کرتے ہیں. فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، پھر ان کی یہ صفت بیان کی جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. امانتوں سے مراد وہ امانتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے سپرد کی ہیں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، یہ مضمون بھی ہمارے سامنے آتا ہے. یہ امانت جو اللہ تعالیٰ آسمانوں زمین پہاڑ کے سامنے پیش کی، سب سہم گئے معذرت اور انسان نے اسے اٹھایا. تو یہ بھی تو کوئی امانت ہے نا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. تو یہ امانت ادا بھی تو کرنی ہے. یعنی یہ پہلو بھی اپنی جگہ پر سامنے ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے جو امانت، اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا کہ جو امانت دینے والے نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ پہلو بھی اپنی جگہ پر ہے، یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ایک پہلو اور ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہنا کہ امانت ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہے. تو امانت تمہارے پاس ہے، سپرد کرنی ہے. یہ سارے مضامین اس کے اندر آ جاتے ہیں. سب بات صرف اتنی نہیں رہ جاتی 10 روپے آپ کے پاس رکھوائے تھے واپس کرنے ہیں صحیح سے، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے اندر کوئی بددیانتی نہیں ہے. یہ بھی امانت ہے. انسان جو انسانوں کے پاس رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر جو اعتماد کرتے ہیں، تو یہ امانت، یہ مال بھی امانت ہے، یہ منصب بھی امانت ہے، اختیار بھی امانت. ہر چیز وہ چیز جو سپرد کی گئی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ادا کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. تو یہ بات ہے. یہ امانت کا بڑا محدود سا تصور ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے. ورنہ اس اعتبار سے دیکھیں تو ہر آدمی امین نظر آئے گا، ہر آدمی امین نظر آئے گا کہ اللہ نے اس کے سپرد کوئی امانت کی ہے. تو اب یہ امانت دار بنے گا تو امین ہے، ورنہ خائن ہو جائے گا، امانت میں خیانت کرنے کی بات ہو جائے گی. تو اسی لیے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر امانت نہیں ہے. تو یہ بات بتائیے. اور پھر یہ بھی کہا ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کے اندر دین نہیں، اس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کیا کہا کہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا پاس کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، تو یہ شہادت تو اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو آپس میں شہادت کوئی گواہیوں کا معاملہ ہے. جھوٹی گواہی کی مذمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کی ہے، کبیرہ گناہ، اور اس کی بڑی یعنی بتکرار کہا تھا شہادت زور، شہادت زور، یعنی اس پر کہا کہ جھوٹی گواہی جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ، کبیرہ گناہ. تو یہ بات بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں آج تو شہادت کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں، اور جھوٹے گواہ اور جھوٹی گواہیاں، سارا نظام عدالت جو ہے وہ کس طریقے سے پامال ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی کہ شہادت حق بھی ایک فریضہ ہے. شہادت حق بھی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن،
یہ بھی ایک شہادت ہے، گواہی دینا اپنے دین کی، اپنی جان دے کر، اپنے یعنی اس حق و باطل کے مارکے کے اندر۔ بہرحال شہادت حق کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن یہاں پر جو بات زیادہ ہے وہ کیا ہے کہ اس اعتبار سے کہ جو بھی گواہیوں کے معاملات ہوں اور دین کی گواہی بہرحال اس کے اندر داخل ہے، تو یہ ان میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو مضمون کا اختتام پھر کس پر ہے؟ نماز پر ہی ہے۔ نماز کی کیفیت، پھر نماز کی کیفیت۔ نماز قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے اس مقام پر، کیفیت کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں بھی کیفیت سے شروع کیا تھا، الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ کیفیت تھی۔ یہاں بھی کیا؟ صلاتهم یحافظون، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت کا معاملہ کیا ہے؟ یہی کہ نماز ضائع نہ ہونے پائے۔ قیمتی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، جو چیزیں جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جن چیزوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، جن چیزوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، باہر پتھر پڑے ہوئے ہیں، پڑے رہیں، کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے گا، لیکن اگر ہیرے ہوں تو بڑے حفاظت کے ساتھ کوئی چرا کے نہ لے جائے۔ تو ایک دشمن ہے انسان کا، اور وہ شیطان ہے۔ انسان کا دشمن شیطان ہے، وہ ڈاکہ تو نہیں کرتا ہے، یعنی وہ انسان کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے اپنے منصوبے بناتا، سارے کام کرتا ہے۔ حفاظت کرنی ہے، کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، کہیں یہ جو ہے پتہ چلا کہ ساری کمائی لٹ گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، تو نماز کی حفاظت کرنا۔ تو اسی اعتبار سے کہ جتنے اس کے معاملات ہیں، جتنے شرائط ہیں، وہ سب چیزیں بھی ہوں، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، کہ اس طرح یہ کیفیت کی بات بھی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ ہاں اس کے کبھی آدمی کسی غفلت سے جو ہے اپنی نماز سے سو گیا ہے، اور دیگر معاملات ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، مصروفیات ہیں، وہ نماز سے غافل نہ کر دیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ یہ لوگ یعنی جن کی صفات بیان کی گئی ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ تو جنت کا راستہ ہے یہ اعمال جو ہمارے سامنے ہیں، تو اس اعتبار سے ہمارے لیے وہ ایک مہمیز کا کام دیتے ہیں، لیے ایک ہمیں ذوق، شوق، جذبہ پیدا کرتے ہیں، یہ ہیں، یہ کام کرنے چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوسرا رکوع جو مختصر بھی ہے اور مضمون بدلتا بھی ہے۔ ہمارے الذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، پس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گرو در گرو تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ یہ دوڑے چلے آنے کا معاملہ یعنی جب اللہ کے رسول قرآن سناتے تو یہ سننے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے، رکاوٹ ڈالنے کے لیے، یعنی آپ کی طرف آتے تھے اس لیے کرنے نہ دیں یہ کام۔ تو یہ کیفیت تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات بتائی کہ یہی لوگ جن کا یہ طرز عمل ہے کہ بجائے سننے کے رکاوٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کا کیا اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا، جیسے کہتے ہیں نا عذاب لے آؤ، ایسے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھائی اگر جنت ہوئی بھی تو ہمارے ہی لیے تو ہوگی، یعنی اپنے لیے یہ بات کرتے تھے۔ یہ سورہ قلم میں بھی اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کی بات نقل کی ہے۔ تو کہا کہ جو لوگ جن کا حال یہ ہو کہ جو حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے دبا دینا، روک دینا، مٹا دینا چاہتے ہیں، کیا وہ جنت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ ایسے سوچیں؟ جنت کی تو اللہ نے بتایا یہ لوگ ہیں جن کا ذکر پیچھے ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ سمجھتے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعملون، یہ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے یہ خود جانتے ہیں، یعنی ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، اپنی معاملات کیا ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کسی اس بنیاد پہ نہیں، کسی مادہ تخلیق کی بنیاد پر، کسی نسبت کی بنیاد پر، کسی تعلق کی بنیاد پر، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو سارے کے سارے انسان ایک ہی اس سے پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہی مادہ ہے تو سبھی چلے جاتے۔ تو یہ تو عمل کی بنیاد پر ہے، کسب کی بنیاد پر ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، فرمایا پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی،
ہم اس پر قادر ہیں. کس بات پر قادر ہیں؟ الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. اس پر اللہ نے قسم کھائی ہے مشرق و مغرب کی. اب یہاں پر کہا ہے مشارق والمغارب، مشارق یعنی جمع ہے، تو مشرقوں اور مغربوں کا لفظ یہ استعمال ہوا. تو اس میں اعتبار سے تو ایک تو بات یہ کہ سال کے دوران میں سورج ہر روز ایک نئے زاویے سے نکلتا ہے اور نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ بھی. اور پھر مختلف ملکوں میں، حصوں میں، دنیا کے حصوں میں سورج الگ الگ اوقات میں پے در پہ طلوع اور غروب ہوتا چلا جاتا ہے. بہت سی مشرق، بہت سے مغرب. ایک تو یہ کہ ہر روز ایک الگ زاویے سے نکل رہا ہے، یہ کیفیت ہے. پھر یہ بھی کہ ایک ہی سنگل بھی اللہ نے اس کو استعمال کیا ہے، جیسے سورہ مزمل میں اور سورہ شعراء میں کہا ہے رب المشرق والمغرب. تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ ایک یعنی جیسے شمال جنوب کے مقابلے میں مشرق مغرب ایک شمار کیا جاتا ہے جہت کے اعتبار سے، یعنی یہ ہے. اور مشرقین ورب المغربین سورہ رحمان میں ہے، تو پھر وہ دو مشرق و مغرب کا معاملہ کیا ہے؟ ایک جگہ سورج غروب ہوتا ہے، دوسری طلوع ہوتا ہے. تو یہ تو بہرحال یہ مضامین اس اعتبار سے ہیں کہ وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، یہ جہاں بھی سورج طلوع ہو رہا ہے، جہاں بھی غروب ہو رہا ہے، یہ سب اس کے دسترس میں. برب المشرق فلا اقسم برب المشارق والمغارب، کہ میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی. کس بات کی قسم ہے یہ؟ انا لقادرون، ہم اس پر قادر ہیں. کس پر؟ الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. لہذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے تو یہ بات پچھلی آیات نے بتا دی کہ رب المشرقین ورب المغرب برب المشارق والمغارب فلا اقسم برب المشارق والمغارب، قسم کھائی ہے مشرق کے رب کی اور مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یعنی ان کے مالک کی. تو اس پر جو دلیل، جو بات اس قسم کے حوالے سے کہی گئی تھی کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لہذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو. یعنی یہ لوگ بات نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سنجیدگی اختیار نہیں کر رہے دین کے معاملے میں. جو خبر دی جا رہی ہے اس پر سوچنے، سمجھنے، غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سوال کو آخرت کے حوالے سے جو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، زندگی کے اعتبار سے جو سامنے رکھا گیا کہ کیسے، کیوں، کس طرح یہ زندگی ہے، تو اسے سوال کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. تو ٹھیک ہے، پڑا رہنے دو انہیں اپنے انہی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں. یعنی زندگی کو انہوں نے ایک کھیل کے طور پر لے لیا ہے اور فضول قسم کی باتوں میں مشغول ہیں، لہو و لعب کی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال وقت تو گزر رہا ہے، تو انہیں پڑا رہنے دو اپنے کھیل میں اور بیہودہ باتوں میں، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. موت کے بعد آخرت. تو آگے فرمایا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفدون. یعنی اس دن کی بات ہوئی. کیا ہے وہ؟ کس دن کی بات ہے؟ جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استہانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. یہ جو اس میں نصبی یوفدون کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی میں مفسرین کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ بعض اس کو بت اس سے مراد لیتے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ حشر کے دن جب اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی جگہ کی طرف کہ جہاں انہیں پہنچنا ہے اس طرح دوڑ رہے ہوں گے جیسے آج وہ اپنے بتوں کے استہانوں کی طرف دوڑتے ہیں، یہ مراد لی ہے. اور بعض دوسرے مفسرین نے سے یہ بات مراد لی ہے کہ دوڑ کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے جو نشان لگایا جاتا ہے
اور وہ اس کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہر ایک وقت مقرر سے پہلے وہاں پہنچ جائے۔ تو غرض بتانا یہ ہے کہ کوئی اس وقت پیچھے رہ جانے والا معاملہ نہیں ہے، کوئی نہ جائے بلکہ پہنچنا ہے، دوڑ کے پہنچنا ہے تو دوڑ کے پہنچیں گے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب پکڑ ہے، جب اللہ کی طرف سے ان کے لیے طے کیا گیا ہے تو وہی کام ہوگا۔ تو فرمایا وہ دن آنے والا ہے، تو اس دن کی بات بتائی ہے، اور پھر مزید فرمایا خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس دن یہ کیفیت ہوگی مجرموں کی۔ تو بات انہی کے بارے میں ہو رہی تھی کہ جو لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کر رہے، تو بہرحال ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اس کی حقیقت ان پر کھل جائے گی، اور یہ منظر ہوگا اس دن کا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ تو عقل مند آدمی اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اور اگر کوئی عقل سے محروم ہو یا عقل استعمال نہ کرے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔